الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد حضرات، میں حیران و پریشان بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان، وسیع اور بسیط موضوع پر کس طرح گفتگو کروں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، اس کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا اس کے مجاہدانہ کارناموں کی رودات سناؤں، اس کی تحریری دفتروں کی سیر کراؤں یا اس کی تقریری فضاؤں میں پرواز کراؤں، اس کے خلوص و وفا کی داستانیں سناؤں یا اس کے جنون شوق کی آشفتہ سیری دکھاؤں، آزادی کے واسطے اس کے ناقابل فراموش اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ کروں یا حفاظت دین کے لیے اس کے بے مثال عزم و استقلال کے حیرت انگیز واقعات کو بیان کروں۔ الغرض سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، حالانکہ ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں، زباں ہے ساکت، قلم ہے حیرہ، بتاؤں کیسے میں راز پنہاں کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں۔ حضرات، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا، بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرے دوستو، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا کہ دارالعلوم نے دنیا کو الحاد و بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیری و ابن الوقتی اور ایمان فروشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی و بے شرمی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے غیرتی و بے مروتی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو خود غرضی و مفاد پرستی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو جی حضوری اور چاپلوسی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو پست و حوصلگی اور بزدلی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو کفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمہ محرو وفا گاتا رہا، وہ ہر زمانے میں گردش دورہ کی سنگینیوں سے ٹکراتا رہا، وہ قدم قدم پر گم کر دائرہ لوگوں کو توحید کا جام باصفا پلاتا رہا، وہ ہر عہد میں شافع کون و مکہ کی راہ لوگوں کو دکھلاتا رہا، وہ ہر دور میں سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا، وہ ہر عہد میں پرچم اسلام کو بت قدوں کو چہار دیواریوں پر لہراتا رہا اور پیغام خداوندی کو چہار دانگے عالم میں پھیلاتا رہا۔ اگرچہ بارہا فلک نے اسے آنکھیں دکھائی، گردش دوران آلام و مصائب کے تیر برسائے، باغبان وقت نے رنج و محن کے کانٹے چبھائے، امواج حوادث نے بحر غم میں گوتے کھلائے، مگر اس جوش جنوں کے دیوانہ پیکر آشفتہ سیری اور عشق کے خریدار نے ان تمام سنگینیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا، جو ہو سو ہو، وہ عیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا، جو ہو سو ہو، اے طوفان تند و تیز جاؤ ہمیں مت سکھلاؤ کہ بحر غم میں دل کا سفینہ ڈال دیا، جو ہو سو ہو۔ اور ہم سے ہمارے دارالعلوم کے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں؟ جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد اور لاہور کی شاہی مسجد کے در و دیوار سے پوچھو، ہماری داستان دریائے راوی کی خوشمگی موجوں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے پھندوں سے پوچھو، یہ تمام کے تمام ہماری محرو وفا کی نغمہ سنائیں گے، یہ تمام کے تمام ہماری محرو وفا کی داستانیں سنائیں گے، ہماری دیرینہ تعلقات اور شناسائی کے قصے بیان کریں گے اور ہمارے خلوص و وفا کی نغمے سنائیں گے، کیونکہ واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی کہ ہر دور میں تکمیل و وفا ہم سے ہوئی ہے۔
اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا. میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ دنیا کو شیخ الہند جیسا امام القائدین کس نے دیا؟ دنیا کو انور شاہ جیسا فخر المحدثین کس نے دیا؟ دنیا کو اشرف علی تھانوی جیسا مفکر و مدبر کس نے دیا؟ دنیا کو کفایت اللہ جیسا مفتی اعظم کس نے دیا؟ دنیا کو عثمانی جیسا خطیب کس نے دیا؟ دنیا کو مناظر احسن گیلانی جیسا بے مثال ادیب کس نے دیا؟ اولئک آبالی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. حضرات کیا یہ ایک روشن حقیقت نہیں ہے اور کیا یہ ایک تاریخی صداقت نہیں ہے کہ دارالعلوم کے مقدس وطن سے ایسی عظیم الشان اور بے مثال ہستیوں نے جنم لیا جن کی شجاعت و بہادری کی قسم فاتحین اقوام کھاتے تھے، جن کی ہمت و مردانگی کی قسم سلاطین عالم کھاتے تھے، جن کی بے نفسی و بے غرضی کی قسم معصوم ملائکہ کھاتے تھے. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ دارالعلوم کے مبارک شکم سے ایسی بے نظیر شخصیتوں کا ظہور ہوا جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کے سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے تاریخ کے ہر نازک موڑ پر امت مرحومہ کی رہنمائی اور دستگیری فرمائی ہے، جنہوں نے ہر دور میں باطل کا مقابلہ کیا ہے، جنہوں نے ہر زمانے میں شیطانی پنجوں کو مروڑا ہے. جب بھی باطل نے سر ابھارا ہے تو وہ اس کے سروں پر صاعقہ الہی بن کر حائل ہو گئے ہیں. جب بھی کسی فرعون وقت نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ بلند کیا اسی دم وہ جلال موسیٰ بن کر نمودار ہوئے. جب بھی کسی نمرود وقت نے انا لا غیری کی صدا بلند کی ہے اسی لمحہ وہ خلیل بت شکن کا دستے بے باک بن کر ظاہر ہوئے ہیں. جب بھی باطل نے حق کو چیلنج کیا ہے تو انہوں نے اس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور سر بکف میدان میں آ نکلے ہیں اور جم کر پوری بے خوفی سے باطل کا مقابلہ کیا ہے. انہوں نے جانے تو دے دی مگر باطل کو کبھی پیٹھ نہ دکھائی، انہوں نے سر تو کٹا دیا مگر پرچم اسلام کو سرنگو نہ ہونے دیا. انہوں نے سارے عالم میں اپنی شرافت و صداقت اور شجاعت و جلالت کا پرچم نصب کر دیا اور برسر عام اعلان کر دیا کہ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے.